اور کافروں نے ایمانداروں سے کہا تم ہماری راہ کی تابعداری کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، اور حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، وہ تو محض جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی جو لوگ خود بھی نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو بلاتے ہیں تو اس نیکی کرنے والے کے لیے بھی اس طرح ہی اجر ہے، یعنی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور جو گمراہی کا داعی ہوگا اس کے لیے اپنے گناہ کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی نہیں ہوگی۔ جیسے کابیل جو تھا اس نے قتل کیا تھا، تو اس نے پہلا قتل کیا تو اس نے اس چیز کو یعنی کیا تو اب دنیا میں جتنے قتل ہوتے رہیں گے ان لوگوں کو بھی قتل ملنے کا گناہ ملے گا، اور جو قابیل ہے نا ان کو بھی ان سارے لوگوں کے قتل کا گناہ ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح جو ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو اسی طرح وہ اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے تو وہ خود بھی اجر ملے گا، اور جو بندہ نیکی کرتا رہتا ہے اس کو بھی جاریہ ملتا رہتا ہے۔ جیسے ہمارے استاد نے ہمیں نیکی کی بات بتائی اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو ہم اوروں کو بتا رہے ہیں، ہم اوروں کو، تو یہ بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا صدقہ وہ جتنے لوگ کرتے رہتے ہیں، جیسے اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ مسواک کرنا شروع کر دیں، اور مسواک تو ہماری بھولی ہوئی سنت ہے، تو آپ جو مدد کریں گے پھر آپ کسی اور کو کہیں گے تو وہ ساری نیکیوں کا اجر کس کو ملے گا؟ جس نے آپ کو پہلی دفعہ کہا۔ یہ آواز کیوں آ رہی ہے؟ خیر ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، آمین۔ البتہ وہ بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی، یعنی کہ جو گناہ ہیں وہ خود اپنا گناہ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بھی، اور جو کچھ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس بھی کی جائے گی۔ اور اسی طرح جو لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں ان کو بھی ڈبل جو ہے نا وہ گناہ ملے گا، دوہرا عذاب ملے گا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ خود بھی بہکنے کا اور دوسروں کو بھی بہکانے کا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کی طرف بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تمہیں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے کر لیتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کر رہے ہو وہ تمہارے روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزی طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کے لیے شکر گزاری کرو۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہی ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ابھی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا، تو اللہ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ کہہ دیجیے زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ نے ابتدا پیدائش کی، پھر اللہ نے دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے اللہ عذاب دے دے، جس پر چاہے رحم کر دے، تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو اللہ کی آیتوں کو اور ملاقات کو بلا دیتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے بچائے، آمین۔ اور اللہ ہم سب کو اللہ کی ملاقات پر ایمان لانے والا اور اس سے ملاقات کی خواہش رکھنے والا بنا دے۔ اور ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا، کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو۔
اور آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. اور کہتے ہیں کہ وہ جو منجنیق جو تھی نا کیونکہ اتنا بڑا انہوں نے آگ جو ہے نا وہ تیار کی کہ اب اس میں پھینکنے کے لیے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ کون اس کے اندر ڈالے, تو اس کے لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو ڈالیں گے کیسے. تو کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جو ہے وہ منجنیق جو ہے وہ ایجاد کی گئی کہ پیچھے سے جو ہے وہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, کیونکہ اس کی وہ اتنی تھی, تپش اتنی تھی, اور وہ اس کے جو کیا ہوتے ہیں لوگ الاؤ اتنا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس بھی نہیں جا سکتے, اتنی وہ آگ انہوں نے جلائی تھی. تو اس میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اس میں پھینک دیا کہ ہم اسی کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے. اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہوں نے تو اپنی آپس کی دنیوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لیا. تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے, اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. بس ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں, وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے. اور ہم نے اس ابراہیم کو اور یعقوب کو عطا فرمائے. وہ جو آپ دیکھیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی سوا کوئی مددگار نہیں ہے, تو جہاں پہ اللہ آپ کا مددگار ہے تو ساری چیزیں آپ کے فیور میں ہوں گی, اور اگر اللہ ہی آپ کا مددگار نہیں ہے تو ساری چیزیں فیور میں ہونے کے باوجود آپ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی اور ناصر و حامین, اور وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے, اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد ہی میں کر دی, اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا, اور آخرت میں تو وہ سوالے لوگوں میں سے ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور لوط کا بھی ذکر کیا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم نے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا, یعنی لوط علیہ السلام سے پہلے کبھی بھی کسی نے اس طرح کا فعل نہیں کیا تھا. کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو, یعنی جو افزائش نسل کا جو طریقہ ہے وہ ختم کرتے ہو, اور اپنی آنکھ, اور جو آپ دیکھیں کہ جو عورت ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو وہ بنی ہے نا فزیک, وہ بچے پیدا کرنے کے لیے بنی ہے اور انہیں کی تربیت کرنے کے لیے بنی ہے. اور جو ماں ہوتی ہے نا اس کو ایک نسل کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے اندر صبر بھی رکھا ہے اور اس کے اندر یعنی قوت بھی رکھی ہے کہ وہ اس سارے پروسیس سے گزرتی ہے, اور وہ اس کو اٹھاتی ہے پھر دودھ پلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی جو اسٹرکچر بنایا ہے وہ ایک افزائش نسل کے لیے ہی بنایا ہے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو ختم کرتے ہیں تو پھر عورت کا مقصد یا اس کی وہ جو ہے نا وہ اس طرح عورت پھر وہ عورت رہتی ہے, اس کے اندر بھی چڑچڑا پن اور اس کے اندر وہ تربیت میں جو ہے نا وہ رونا دھونا. جی بالکل ایسی ہے, ماشاء اللہ, اللہ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. یعنی پھر ساری جو پرابلمز ہے نا پھر وہ عورت کی باڈی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے, کبھی کوئی وہ OCD کے مسئلے, پھر یہ مسئلے, پھر وہ مسئلے. تو یہ جو چیز ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے. اگر یہ چیز ہم ختم کر دیں گے یا بند کروا دیں گے تو عورت پھر وہ اس طرح عورت کا جو پورا وہ نہیں رہتا. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا عورت کا مقصد جو ہے وہ افزائش نسل ہے. اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کے کام کرتے ہوں. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی تو یہ راستے میں بیٹھ کر بھی نا لوگوں کو چھیڑ چھاڑ کرتی تھی اور تنگ کرتی تھی, اور اس کے جواب میں اور بے حیائی کے کام کرتی تھی. اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجس اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا, اگر سچا ہے تو ہمارے پاس یہ اللہ کا عذاب. لوط علیہ السلام نے دعا کی, پروردگار اس مختصر قوم پر میری مدد کرنا. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے کہنے لگے اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں, یقیناً یہاں کے رہنے والے ہی گناہ گار ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط ہے, یعنی ان کو فکر ہوئی
کہ جہاں پہ یہ عذاب لے کر آ رہے ہیں وہاں پہ میرے بھائی جو ہے وہ لوط علیہ السلام بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب ہم قاصد لوگ کے پاس پہنچے، یعنی جو فرشتے تھے، وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیں اور نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو ماں آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی الا امرأتک کانت من الغابرین، کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور ہم اس کی بستی پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس وجہ سے یہ حکم ہو رہی ہے، البتہ ہم نے اس بستی کو صحیح عبرت کی نشانی بنا دیا اور ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں ہی جھٹلایا اور آخرکار انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کر دیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، یعنی ان کی جو نشانیاں ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ اور شیطان نے، اور دیکھیں کہ وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پھر آباد بھی نہیں کی، یعنی لوگ جو ہے وہ وہاں جا کر رہنا پسند بھی نہیں کرتے، اور شیطان نے ان کی بدعمالی آراستہ کر دکھائی اور انہیں راہ سے روک دیا، باوجود یہ کہ وہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ اور قارون اور آپ دیکھیں نا کہ یہ قارون اور فرعون کتنے ہوشیار ہیں، لیکن ایسی ہوشیاری کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ وہ اپنے رب کو ہی نہ پہچان سکیں۔ اور ابھی آپ امریکہ کو دیکھ لیں کتنا ہوشیار ہے، رشیا کو دیکھ لیں کتنے انٹیلیجنٹ ہوئے، لیکن اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور ابن کے آقا یہ تو جو ہے نا یہ پتہ نہیں انٹیلیجنس ہے، اللہ تعالیٰ نے امریکہ کے بھی اس لیے کہ انہوں نے ایک خفیہ ادارے بنائے ہوئے بہت دور، تو وہ چھپا کر رکھا ہے، وہاں پہ ان کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، عربی سکھائی جاتی ہے، اور یہ سازش کے لیے کہ اس میں جو لکھا ہے نا اب وہ نہیں سننے بلکہ اس کو الٹ کر کے بتانا۔ اب یہاں پہ کوئی یہودی ایجنٹ آیا تھا نا، بڑی داڑھی سے رکھی تھی، اور اس نے کہا کہ میں جو اندھا ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں، جو بہرا ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں، جو گونگا ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں اللہ کی کتاب سے۔ تو وہ جو ہے نا وہ ابھی ہمارے جو امام بھی یہ لوگ پکڑتے ہیں پاکستان میں بھی، کہ جو داڑھی رکھ کر آ جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ وہ نیک ہے، وہ عربی بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، ہم لوگ عربی سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو وہ الٹا کے جو ہے وہ خطبے دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے ہی قرآن کے ذریعے ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا قرآن کا صحیح ترجمہ، اور کم از کم ہم زندگی میں جیسے ہم انگلش تو بہت سیکھتے ہیں، کم از کم جو ہے نا 2 لینگویج جو ہے وہ ضرور سیکھنی چاہیے، ایک انگلش اور ایک عربی، یہ ضرور سیکھنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا پیغام تو سمجھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو قرآن کی جو عربی ہے نا اس میں 80% جو ہے نا وہ اردو کے الفاظ شامل ہیں، جو ہم اس کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے 20% ایسا ہے جس پہ آپ نے محنت کرنی ہے، اور وہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر استاد اچھا مل جائے نا تو آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں اچھے سے سمجھ آ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عربی کو آسان بنا دیا ہے، وہ ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا، اور پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر تو ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، اور ان میں سے بعض کو سخت زور آور آواز نے دبوچ دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا، اگر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت،
اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو دوسرے اللہ کے علاوہ کسی کو ہم معبود بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر سے دے رہے ہیں کہ وہ جس طرح وہ خود ایک جو گھر ہے وہ بالکل اس کی کوئی اتنا کمزور ہے کہ اس کو ہاتھ مارے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ معبود بھی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کاش وہ جان لیں اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت والا ہے، اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی جانتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ اور آپ دیکھیں جو مکڑی کا جو گھر ہے وہ ایسا ہے کہ وہ خود اس میں نہیں پھنستی، لیکن جو دوسرا جو وہ ہوتا ہے نا جو جانور مکھی ہو گئی یا کوئی شکر کا کیڑا ہو گیا وہ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، لیکن دیکھیں وہ خود بناتی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ جتنی جو مکڑیاں ہیں نا دنیا میں ان سب کا جو الگ الگ ڈیزائن ہے، ہر مکڑی کا ایک جیسا ڈیزائن نہیں ہے۔ آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ کیسے وہ دھاگا ایسے ایسے ڈالتی ہے۔ تو یہ جو معبود جو بناتے ہیں وہ خود تو گمراہ ہوتے ہی نہیں لیکن دوسروں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی مثال دی ہے کہ جو ہے نا وہ عام جو انسان ہے وہ ان کے چکر میں آ جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو مکڑی ہے اگر اس کی جال میں کوئی پھنس جاتا ہے نا تو وہ پھر نکل نہیں پاتا، وہ پھر مر ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ ہی ہے جس جو عبادت کے لائق ہے، باقی تو کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے نا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کی جس کے اندر حیثیت ہوتی تو پھر وہ شوہر کو دیا جاتا، یعنی اگر باقی جس کو پوجا جانا چاہیے تو وہ شوہر ہوتا، لیکن اللہ نے اس کے لیے بھی نہیں رکھا۔ تو یہاں پہ ہم شوہر کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور اللہ کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو شریک بنا رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھنا جو نماز ہے اس میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اس میں ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، وہی سب کچھ ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اسے اللہ جانتا ہے۔ ولا تجادل اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، اور صاف اعلان کر دو ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم کے بردار ہیں، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی، پر جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عیسائی تھے اور جو یہودی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہا ہے اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ یعنی جو مشرک تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو مانتے تھے، لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے اور ان پہ جو انہوں نے ظلم کیے مسلمانوں پر تو اس سے ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے۔ اور اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھنے والے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کی یاد ہے کہ جو قرآن ہے یہ سراسر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی ہیں، وہ انہوں نے اپنا علم جو ہے وہ صرف اپنی ماں سے سیکھا ہے، اور اسی طرح نہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب لکھی نہ پڑھی۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ وہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اپنے جو صحابہ کرام ہوتے تھے نا کاتبین وحی، تو وہ لکھتے تھے، ٹھیک ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی نہ لکھا تھا نہ پڑھا تھا. جب وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آئے نا کہ اقرا پڑھو تو انہوں نے کہا لا ادری میں نہیں جانتا. تو اسی طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کبھی بھی کوئی کتاب نہ لکھی نہ پڑھی نہ ہی کسی چیز کا دعویٰ کیا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم اور بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں اور جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ نہ کتاب لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے. یہ باطل پرست لوگ شک و شبے میں پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے فرما دیا کہ یہ تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں اور ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کی کوئی اور نہیں ہے. اور اسی طرح جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کتنے لوگوں نے حفظ کیا ہوا ہے اور یہ قرآن کا ایک معجزہ بھی ہے کیونکہ تورات کے اور انجیل کے حافظ نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا اس پر کچھ نشانات یعنی معجزے اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے. آپ کہہ دیجئے نشانات تو سب اللہ کے پاس ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو بھی معجزے اپنے نبی کے اوپر جو نازل کیے گئے تھے وہ اس دور کے اور اس وقت تک کے لیے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخر نبی تھے اور ان کا جو معجزہ تھا وہ قیامت تک کے لیے تھا تو یہ جو قرآن ہے یہ قیامت تک کے لیے. ورنہ ہر نبی کا جو عصا یا جو بھی چیزیں تھی وہ اسی وقت تک کے لیے تھی اور وہ ختم ہو گئی. اور انہوں نے کہا اس پر کچھ نشانات یعنی معجزے اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے. آپ کہہ دیجئے کہ نشانات تو سب اللہ کے پاس ہیں. میں تو صرف کھلا کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے اس میں رحمت ہے اور نصیحت بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں. کہہ دیجیے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. اور اسی طرح یہ جو کتاب ہے وہ اس کو ہدایت کس کو ملتی ہے جو ایمان لانے والے ہیں. اور یہ جو باہر کے یہ جو لوگ اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو ان کے کفر میں وہ اضافہ ہوتا ہے ان کو ہدایت نہیں ملتی. اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہے نا وہ روزہ بھی رکھتے ہیں پتلے ہونے کے لیے رکھ لیتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جس چیز کی وہ نیت کرتے وہ دیتا ہے. روزے کا اصل مقصد جو تقویٰ ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا. ورنہ تو باہر کے بھی جو لوگ ہیں وہ دیکھا دیکھی مسلمانوں کے رکھنا چاہتے ہیں رکھتے بھی ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے تو ان کو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور اسی طرح کچھ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں. انڈیا میں بھی آپ بہت سارے لوگ کو دیکھیں گے کہ مسلمان جو ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ حالانکہ وہ ہندو ہے وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن اس کا کلمہ اس کو فائدہ نہیں دیتا. کبھی آپ نے نوٹ کیا وہ اور ان کے کچھ ایسے گانے وغیرہ بھی ہوتے ہیں جس میں کہتے ہیں وہ سبحان اللہ تو ان کا وہ سبحان اللہ جو ہے وہ دل سے نہیں نکلتا وہ لفاظی ہوتی ہے. تو ان کی کسی چیز کی کہ وہ کلمہ بھی پڑھ لیں گے اگر شعور سے نہیں پڑھیں گے تو ان کا کلمہ بھی فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور یہ ساری باتیں ان کے لیے فائدے مند ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. کہہ دیجیے مجھ میں اور تم میں اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں. اور اس چیز سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ جو وہ ہوتے ہیں نا یہ انڈیا والے ہندو جو تو اگر وہاں پہ کچھ فوت نہیں ہوتا نا یعنی جس کی جان نکلنے والی ہے لیکن نکل نہیں رہی تو وہاں پہ وہ کچھ ایسے کلمات ادا کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا لا الہ اس کے اندر ہو جائے. جیسے کچھ وہ ایسے بولتے ہیں کہ بیچ میں اللہ کا نام آتا ہے تو جس پر وہ بولتے رہتے ہیں اور وہ جو سامنے والا ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے. یہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں اس آدمی نے بتایا تھا کہ ہم پھر یہ بولتے ہیں تو اس کی جان نکلتی ہے ورنہ اس کی جان نہیں نکلتی. تو بس اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ کتنا لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں. یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو اب تک آپ ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا. یہ یقینی بات ہے اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ جائے. یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. اور تسلی رکھیں جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے. اس دن ان کے اوپر گلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا اور اللہ فرمائے گا کیا ہو ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں
جو جہنم ہے نا وہ نیچے سے بھی کھول رہی ہوگی اور اوپر سے بھی جو ہے نا وہ آگ ہی آگ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. فرمائے گا اب اپنے بدعمال کا نہیں ہاں اور فرمائے گا اپنے بدعمال کا مزہ چکھو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. اے میری ایماندار بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے تو تم میری ہی عبادت کرو. ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کام کرنے والوں کا کیا ہی اجر ہے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. اور وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں کرتے. ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ پرندوں کی مانند جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کرے تو جس طرح وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو گھر پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، تو اگر اللہ پر انسان اتنا توکل کرے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی اسی طرح روزی عطا فرمائے گا جیسے وہ اپنے باقی جانوروں کو عطا کرتے ہیں. اور ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ روزی دیتا ہے اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ. اور پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں. اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور روزی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ گن گن کر روزی خرچ کرتے ہیں نا دوسروں پر تو اللہ بھی آپ کو گن گن کر دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی راہ میں بے حساب بغیر کتنے خرچ کیا کریں. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی نکال کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے یا اس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے لیے کوئی بادل جو تھا نا وہ اس کا نام لے کر اس کی بستی میں پانی برسا رہا تھا. اب حدیث نہیں مفہوم ہے یہ میں نے سنا ہے. ابھی پچھلے جمعے بھی میں نے یہ نا دوبارہ سنا تھا. وہ صدقے کے اوپر بات آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے نا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بادل جو ہے وہ خاص طور پہ آپ کی زمین پر آ کر کھیتوں پر آ کر پانی دیتا ہے. تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ میں اپنی جو فصل ہے اس میں سے سب سے پہلے جو 3 حصے کرتا ہوں اور ایک جو ہے وہ اپنے والدین اور بچوں کے لیے، ایک اللہ کے لیے، سب سے پہلے اللہ کے لیے، پھر گھر والوں کے لیے، اس کے بعد جو دوبارہ جو روزی وہ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے میں بچا دیتا ہوں. یعنی 3 حصے. تو آپ بھی کر سکتے ہیں ایسے کہ اپنی روزی کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکالیں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے جمع کر کے رکھتے ہیں اگلی روزی معیشت کے لیے اس میں انویسٹ کرنا ہے. تو اس طرح بھی ہم حصہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی روزی کو فراخ کر دے. اور رزق کہتے ہیں عربی زبان میں ہر وہ چیز جو آپ کی قوت ہو یا صلاحیت ہو، قابلیت ہو، مال ہو، وقت ہو، ساری چیزیں جو ہے وہ رزق میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا علم وہ بھی اللہ کا رزق ہے. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا اللہ نے. آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. اور دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے. اور آپ دیکھیں کہ اصل جو زندگی ہے نا وہ آخرت کی ہے. لیکن آپ جیسے ہم بچوں کو بھی کچھ چیزوں میں لگا دیتے ہیں جو بے مقصد ہوتی ہیں، تو آپ نے ہمیشہ اس چیز کو فوقیت دینی ہے جس سے کچھ نہ کچھ ہمارا بھلا ہوتا ہے یا کوئی چیز حاصل ہوتی ہے. اب جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ بچوں کو گیمز کھلا دیتے ہیں، لوڈو گیمز ہے، تو میں نے اس پہ غور کیا کہ اس سے کیا حاصل ہوگا.
تو دیکھا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا بچے نا لڑائی کرتے ہیں کہ تم جیتے ہو اور یہ کیا وہ کیا. اسے حدیث میں بھی میں نے پڑھا تھا کہ 5 سے والے جتنے گیمز ہیں وہ نہیں کھیلنے چاہیے، جس میں وہ جو ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے ڈائس، وہ کھیلنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے گیمز کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ یہ انٹیلیجنٹ بنیں گے، اور پزلس کھلاتے ہیں اور بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہماری دنیا کا اور آخرت کا کتنا بھلا ہوتا ہے. اگر تو فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے تو وہ کیا ہے؟ کھیل تماشا. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں ہم نے کرنا، کیونکہ مومن کا ایک ایک وقت جو ہے وہ قیمتی ہے، اور بچوں کا بھی خاص طور پہ وہ وقت قیمتی ہے. وہ بچوں کا وہ وقت ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس میں تو ہم بچوں سے بڑے کام لے سکتے ہیں، وہ ان سے بڑی ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری مائیں ہیں وہ اتنا کام کر رہی ہوتی ہیں، پانی کی بوتلیں بھر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، اور بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. بڑی حیرانگی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 2 یا 3 سال کا تھا تو وہ بوتلیں بھرتا تھا، یعنی پانی کی جو بوتلیں ہیں نا تو وہ بھرتا تھا. تو میں اس کو اپنے ساتھ ساتھ لگاتی تھی. میرا یعنی وہ پہلا بیٹا تھا، میرے ساتھ ہی اٹیچ تھا. تو وہ میری جو بیٹی ہے وہ اپنے سے دگنا وزن اٹھا لیتی ہے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ بچوں میں صلاحیت بھی ہے، ہم ان کو جان بوجھ کر کھیل میں لگا دیتے ہیں کہ یہ لو موبائل پکڑ لو، یہ ٹی وی پکڑ لو، یہ پکڑ لو، وہ پکڑ لو، اور ماں جو ہے وہ کچن میں. تو آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لگائیں، انہیں کو پھر ان کو احساس ہوگا نا کہ ماں کتنا کام کر رہی ہے، اور وہ پھر آپ کی مدد بھی کریں گے. ورنہ تو یہ سارے جو ہے نا وہ اپنا وقت ہی ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح بھی ان کو بھی احساس ہوگا، اور ان کی قوت جو ہے وہ اچھے کاموں میں صرف ہوگی. تو دنیا کی زندگی ہے وہ کھیل اور تماشا نہیں ہے، اور سچی زندگی جو ہے وہ آخرت ہی ہے. اور اسی طرح اپنے بچوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ بچوں کو حقیقت پسند بنائیں، کھیل اور تماشا نہیں بنائیں. بس یہ لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہیں. پھر جب وہ انہیں خوشی کی طرف بچا لاتا ہے تو اس وقت شک کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے وہ کرتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں. ابھی بھی پتہ چل جائے گا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا؟ حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے تھے. یعنی جو عرب کے جو لوگ تھے نا وہ بڑے جنگجو اور لٹیرے ٹائپ تھے. ہر وقت جو ہے وہ تلوار نکالی اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہیں پہ مار دیا اور قافلوں کو لوٹ لیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص مکہ کو کیا بنا دیا؟ امن والی جگہ بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ عرب کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی. اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ کوئی قتال نہیں کرنا، یہاں پہ درخت بھی نہیں کاٹنا، کسی کے مال کو بھی نہیں وہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پورے شہر کو وہ حرمت والا بنا دیا، اور ایون کے مہینے بھی انہوں نے حرام کر دیا اپنے اوپر کہ اس مہینوں میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں جہاں پہ بہت ہی جنگجو قوم رہتی تھی اور بہت ہی بات بات پر خنجر نکل آتے تھے، تو اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنا دیا. تو کیا یہ وہ نہیں دیکھتے، اور کیا یہ باطل تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. اور اسی طرح مکہ میں بھی دیکھیں مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو 12-13 سال جو ہے وہ منع کر کے رکھا. لیکن جیسے ہی مدینہ میں ہجرت کر کے گئے پھر فوراً جو ہے وہ جہاد کا حکم نازل ہو گیا کہ بس اب آپ نے جہاد کرنا ہے. مکہ میں جو ہے وہ پھر وہ جب فتح مکہ بھی ہوئی تو بغیر کسی لڑائی کے جو ہے نا وہ مکہ فتح ہو گیا تھا. اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھائیں گے. یعنی جو لوگ دنیا میں تکلیفیں کاٹتے ہیں، اللہ کے راستے میں مشقتیں کاٹتے ہیں، اللہ ان کو ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا. یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اور وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو احسان کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں احسان کیا ہے؟ حق سے بڑھ کر کچھ دینا. جیسے کسی کی روزی اگر آپ نے اپنی کام والی کو 2 یا 3 ہزار دینے ہیں تو 3,500 دینا، یہ اس کے لیے 500 روپے اس کے لیے احسان کا درجہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو فضل ہے وہ بھی کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا. تو اللہ جو ہے وہ فضل کرتا ہے اس پر جو احسان کرتا ہے، یعنی حق سے زیادہ دیتا ہے. تو جتنا آپ ٹائم یہاں لگاتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قبول فرمائے اور احسان کرنے والوں میں شامل کرے. آمین.
اور اسی طرح احسان کیا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے یا احاطہ کر سکتے تو یہ تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہی احسان ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ جی، اور اسی طرح وہ لکھا آتا ہے نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اس سے زیادہ ہم اگر یہ تو سوچ لیں نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اپنے جو ہے نا وہ انسان اس چیز پر قائم رہے تو پھر وہ احسان کا درجہ پا لیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ روم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. شروع اللہ کے نام سے بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. اور رومی مغلوب ہو گئے، یعنی اہل مکہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی سپر پاورز تھی، ایران اور روم. تو جو روم تھے وہ جو ہے نا وہ اہل کتاب تھے، یعنی عیسائی تھے زیادہ، اور اسی طرح جو ایران تھے وہ آتش پرست تھے. ٹھیک ہے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے. تو جو مشرکین تھے، جب ایران جو ہے وہ روم پر غلبہ حاصل کرتا تھا تو مشرکین خوش ہو جاتے تھے، اور جب روم جو ہے وہ ایران پر حملہ کرتا تھا یا غالب ہو جاتا تھا تو مسلمان خوش ہو جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو عیسائیوں سے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان سے انسیت رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا سمجھ آ گیا. یعنی مشرکین کی ہمدردیاں ایران والوں کے ساتھ تھی جو آتش پرست تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں جو عیسائی تھے. ٹھیک ہے، اب اس دور میں یہ دونوں بڑی سپر پاورز تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایران نے کیا کیا کہ اتنی ان کے اوپر غالب آ گئے اور جو ہے نا ان کی کمر بھی توڑ دی اور ان کی معیشت تباہ کر دی. اور کہا جاتا ہے کہ جب ایک جنگ جب ہوتی ہے تو بہت سالوں تک جو ہے نا پھر ان کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکے. اب دیکھیں، اس سے میں سمجھاؤں گی آپ کو، جیسے کہ یہ افغانستان کا جو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی 20 سال، پتہ نہیں کتنے سال پہلے برطانیہ نے پاکستان اور ایشیائی ممالک پر قبضہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ نے، رشیا نے قبضہ کیا افغانستان پر، اس کے بعد پھر وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا تو پھر امریکہ اس کے اوپر آ گیا. تو تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تباہ کر دیا. اب وہ اس طرح، اب اللہ کی شان ہے کہ اب وہ جب گئے ہیں، یہ جو امریکہ گیا ہے افغانستان سے نکل کر، تو وہاں پہ ان کے اتنے پلانٹس لگے ہوئے تھے امریکہ والوں کے، تو وہ سارے جو ہے وہ افغانستان والوں نے لے لیے. لیکن ان کی معیشت کو امریکہ نے، رشیا نے تباہ کر دیا ہے افغانستان کو، کہ وہاں پہ اتنا انہوں نے فساد اور بمباری کی کہ ان کی زمین بھی اس طرح نہیں اگاتی، کیونکہ زمین کو تو ایک پانی چاہیے، آب و ہوا چاہیے، یعنی نیز تو نابود کر دیا. اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو فلسطین ہے، کتنی بمباری کرتے ہیں ابھی بھی مسجد اقصی میں، یعنی ختم ہی نہیں ہوتا ان کا، جابر بنے ہوئے ہیں. تو یعنی تباہ اور برباد کر دیا. اور اسی طرح باقی جو مسلمان ممالک ہیں، برما ہے اور باقی جو، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو اس طرح ایران والوں نے رومیوں کو ختم کر دیا کہ اب لگتا نہیں یہ دوبارہ کوئی مقابلہ بھی کریں گے، بلکہ شاید اپنے پیروں پہ اپنے آپ بھی کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قرآن میں، یہ جو ہے نا وہ پیشن گوئیاں تھیں، اور یہ قیامت تک کے لیے بھی کچھ پیشن گوئیاں ہیں، جیسے کہ زمین سے جانور اٹھے گا تو یہ اللہ کی قدرت کو دکھانے کے لیے، جیسے قیامت آئے گی، یہ سارے واقعات جو ہیں وہ ہوں گے. تو اس دور میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جو رومی ہیں، جن کی ایران نے کمر توڑ دی ہے، وہ دوبارہ اٹھیں گے. تو کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے شرط لگائی کہ جب یہ نازل ہوئی وحی، تو انہوں نے شرط لگا لی کہ اس میں لکھا ہے فی بضع سنین، یعنی 1 سے 5 سال جو بھی گنتی ہے، انہوں نے 5 سال کی وہ لگا لی کہ 5 سال میں شرط لگاتا ہوں کہ رومی جو ہے وہ ایران پر اور غالب